کرتے ہیں، ڈٹ کے ادب کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ شخصیت مصطفی کی جہاں بھی ہمیں جھلک نظر آئے، رحمت للعالمین کے جہاں بھی ہمیں انوار نظر آئیں، ہماری گردنیں، ہماری نظریں اس ہستی کے سامنے جھکی ہوئی ملتی ہیں۔ اس لیے وہ صحابی جس نے ایک لمحہ رسول اللہ کو دیکھا، باقی پوری زندگی کبھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں کہ اس نے ایک نظر تو آقا کو دیکھا ہے۔ اور وہ ہستی جس کے شب و روز حضور کی بارگاہ میں گزرے، اور اہل بیت اطہار کے وہ افراد جو حضور کے خاندان کا، حضور کے خون کا حصہ ہیں، ہم ان کا بھی ادب و احترام کرنے میں کسی قسم کے کسی مغالطے کا شکار نہیں ہے۔ ہم نے سارے مغالطے ذہنوں سے، دلوں سے نکال پھینکے ہیں، اور ہمارے نظریے کی یہ بنیاد ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ان مبارک ہستیوں کو بالا تر سمجھنا ہے۔ بس یہ ایک بات اگر اور ایک جملہ اگر سمجھ آ جائے کہ ہمارا مذہب مذہب ادب ہے، ہماری روایت روایت ادب ہے، ہمارا مسلک مسلک ادب ہے، ہمارا عقیدہ احترام کا عقیدہ ہے، تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی اور بات بن بھی جائے گی۔ تو صحابہ اعظام کا بھی ہم ادب کرتے ہیں۔ محراب و منبر سے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ الجراح، حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، سیدنا عباس، حضور کے صحابہ اعظام، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاص اہل بیت، وہ 5 ہستیاں جن کو حضور نے اپنی چادر تلے لیا تھا، ایک خود رسول اللہ کی ہستی ہیں، دوسری سیدنا علی کی ہستی ہیں، تیسری سیدہ فاطمہ کی ہستی ہیں، چوتھے سیدنا امام حسن ہیں، اور 5ویں حضرت امام حسین ہیں۔ ان 5 ہستیوں کو حضور نے اپنی چادر تلے لے کر ترمذی کی حدیث میں عرض کیا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے خاص گھر والے ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے۔ ہم ان ہستیوں کے بھی ادب و احترام کے قائل ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ادب کا گھاٹا نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی احترام کی کمی نہیں ہے۔ ہم تو بھائی نمازی کا ادب کرتے ہیں، ہم تو حاجی صاحب کا ادب کرتے ہیں، ہم تو کوئی بندہ خدمت خلق کرنے والا اس کا ادب کرتے ہیں، اولیاء کا ادب کرتے ہیں، صوفیاء کا ادب کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بلند ہستیاں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کی توہین، ان کی ذات پر انگلی اٹھانا، ان کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے نعوذ باللہ بغاوت کی تھی، یزید کو برحق کہنا، امام حسین کو نعوذ باللہ باغی کہنا، ایسی زبانیں کٹ جائیں اور ایسے چہرے مسخ ہو جائیں اور ان کے منہوں کے اندر خاک پڑے جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ اور بھائی ہم تو چھوٹے چھوٹے عام بچے جو حافظ قرآن ہیں ان کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی ہستیاں ہیں، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، حضور کے بیٹے بیٹیاں۔ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ منبر پر بیٹھ کر یہ جملے کیسے لیتے ہیں کہ امام حسین باغی تھے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ منبر پر بیٹھ کر یزید کو حق پہ کیسے کہہ لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ منبر پر بیٹھ کر ان پاک ہستیوں کی توہین کیسے کر لیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ جن ہستیوں کا یہ محراب و منبر ہے اور جو اس کے وارث ہیں، اس پر بیٹھ کر انہی کی توہین کی جائے؟ تو اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ خط رکھنا ہے۔ آج ایک جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہے، اور وہ پہلے بھی تھی، جو یزید کو حق پہ کہتی تھی، امام حسین کو باطل پہ کہتی تھی۔ ہم اس کا بالکل اس جماعت کو جماعت باطلہ کہتے ہیں، اس عقیدے کو باطل عقیدہ کہتے ہیں، اس نظریے کو گڑا ہوا نظریہ کہتے ہیں۔ چاہے لوگ جتنے مرضی بڑے عالم بن جائیں، اگر اس محراب منبر پہ بیٹھ کے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی شان بیان نہیں کرنی، حضرت علی، امام حسن
حسین سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان نہیں کرنی، باقی دنیا کے جتنے مرضی مسئلے بیان کرتے جاؤ، میں کہتا ہوں ایسے عالم نے علم پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے عالم کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، اس نے علم کی عین سے بھی وہ واقف نہیں ہوا، الف بے کا بھی اسے کو نہیں پتا کہ جن مبارک اور پاک ہستیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم کو اس تبلیغ اسلام پر کسی اجر کا، میں یہ نہیں کہتا مجھے کسی قسم کا اجر دو، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، مگر ایک بات کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، احترام سے پیش آنا۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل سنت نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمارے سامنے صحابہ کی ہستیاں ہوں تب بھی ادب ہی کو ملوز خاطر رکھنا ہے، اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہوں ادب کو ملوز خاطر رکھنا ہے، کوئی ایسا جملہ خدا را نہیں کہنا ان ہستیوں کے بارے میں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں اور قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کر لیا جائے اور اللہ یہ پوچھے کہ ان ہستیوں کے گھر میں نے قرآن نازل کیا تھا، ان کے گھر میں شریعت آئی تھی، یہ صحابہ نبی کا ساتھ دینے والے تھے، تو کون ہوتا ہے کہ تو ان کے بارے میں یہ کلام کرتا رہے؟ تجھے کس نے جرت دی تھی؟ وہاں جب اللہ پوچھنے والا ہوگا تو پھر کیا جواب دیا جا سکے گا سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے، پھر وہاں کوئی جواب نہیں بنے گا۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اہل بیت اطہار کی شان کو ہلکا سمجھتے ہیں، صحابہ کی شان کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور محراب و منبر سے ان کی زبان سے حضرت علی کی فضیلت والی حدیث ہی کو نہیں نکلتی، امام حسن و حسین کی فضیلت پہ گفتگو کرتے ہوئے گھنگے بن جاتے ہیں، طف ہے ایسے علم پڑھنے پہ اور طف ہے ایسے علم سکھانے پہ۔ میں ان سے مخاطب ہوں اور ان سے کہتا ہوں خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، اگر اسلام کا کام کرنا ہے تو پورا کام کرو۔ صحابہ کی عظمتیں بیان کرتے ہو تو اہل بیت کی عظمتیں بیان کرتے ہو، تمہاری زبان گنگ نہ ہو جائے، ان کی عظمتیں بھی بیان کرو، ان کی رفتیں بھی بیان کرو جن کی رفتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، ان کی شانیں بھی بیان کرو، کیونکہ ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے نہیں۔ معاشرے میں کچھ ایسے فرقے ہیں کہ ایک فرقے نے صحابہ مل لیے ہیں، پنجابی لفظ بول رہا ہوں، صحابہ اکرام کو مل لیا ہے کہ یہ ہمارے ہیں جی، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ کچھ فرقے ہیں جنہوں نے اہل بیت مل لیے ہیں اور کیا کہ ہم صحابہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم الحمدللہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں اہل بیت کا احترام بھی عزیز تر ہے اور صحابہ کا ادب بھی عزیز تر ہے۔ ہم کسی ایک ہستی کے بھی منکر ہیں ہی نہیں، ہمیں انکار سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس حافظ کا بھی ادب کرنا ہے، جس نے دین پڑھا ہے اس مولوی صاحب کا بھی ادب کرنا ہے، اور ان سے بڑے جنہوں نے تبلیغ دین کے لیے وقف کیا ان اولیاء کا بھی ادب کرنا ہے، جو تصوف والے صوفیہ ہیں ان کا بھی ادب کرنا ہے۔ ہم تو ان کا ادب کرنے والے ہیں، تو وہ مبارک ہستیاں جن کا کلام پڑھ کے، جن کی باتوں پہ عمل کر کے بندہ مقام حاصل کرتا ہے، عالم بنتا ہے، ان کا ادب ہی بندہ چھوڑ دے تو پھر اس کا علم کس کام کا؟ اس لیے ہماری گٹی کے اندر ادب ہے، ہماری گٹی کے اندر اہل بیت اطہار کی شرم و حیا ہے، ہماری گٹی کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمتیں اور رفتیں بیان کرنا ہے، اور ہماری ماؤں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے باپوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی بے ادبی نہیں کرنی، بے ادبی سے کوسوں دور، ان ہستیوں کے ذکر کے سامنے بھی نظریں جھکی رہنی چاہیے، گردنیں جھکی رہنی چاہیے، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ بے ادبوں کا کیا کہنا؟ بے ادب تو یہ عشرہ محرم الحرام کے اندر بھی کہیں طلاق کا مسئلہ بیان کر رہا ہوگا، اور کوئی مولوی صاحب وضو کا مسئلہ، پورا سال وضو طلاق سمجھاتے نہیں ہیں۔ تو اس مبارک عشرے کے اندر جہاں اہل بیت اطہار پہ ظلم ہوا ہے، یزیدیت اپنے عروج پر آ گئی تھی، یہاں پر تو بتانا چاہیے کہ بھائی اہل بیت اطہار کی عظمتیں کتنی ہیں، وہ مبارک ہستیاں کتنی بلند تر تھیں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، وضو نماز روزہ سارا سال ہوتا رہتا ہے، یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں جب بات آئے گی یزیدیت کی تو ہم بھائی طلاق کے مسئلوں سے نکل کر حسینیت بیان کریں گے، جب بات آئے گی یزیدیت کی
تو تب تیمم کے مسئلوں میں نہیں پھنسے رہیں گے، تب محراب و منبر سے یہ بات ببانگے دہل کہیں گے کہ حسین حق تھے، سچ تھے، حق ہیں، سچ ہیں، اور قیامت تک ان کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ تو اہل بیت اطہار کی عظمتیں بھائی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ حسنین کریمین کی عظمتیں کیوں نہ بیان کی جائیں؟ ان کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، آقا کریم نے اپنے فرامین میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین میں سے ایک ایک ہستی، حسن بھی اور حسین بھی، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں مبارک ہستیاں دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اور پھر آقا کریم ان کو سونگا کرتے تھے، حضور گلو مبارک چومتے، گلا مبارک چومتے، جہاں نہر ہوتا ہے اس گلے مبارک کو چومتے، حضور لبوں کو چومتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، آنکھوں کو بوسہ دے کے حضور دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے۔ حضور ان کے لیے اونٹ بن جایا کرتے تھے، یعنی اپنے دونوں ٹانگیں بھی زمین پہ، گھٹنے بھی اور ہاتھ بھی زمین پہ، سواری بن کے حضرت امام حسن و حسین کو اپنی کمر پر سوار کر لیتے، جس طرح نانے اور دادے اپنے نواسوں اور پوتوں کے لیے گھوڑا بنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں ادب اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی محبت میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت میں حضور سواری بن جاتے تھے۔ حسنین کریمین کو آقا کریم اپنے اوپر سوار فرما لیتے، اور سوار فرمانے کے بعد کیا فرماتے؟ نعم الجمل جملکما، او حسن حسین تمہارا اونٹ کیا ہی اچھا اور ودیع اونٹ ہے، کیا ہی پیارا اونٹ ہے۔ حضور خود سواری بن جاتے اور فرماتے حسن حسین تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کندھے وہ ہیں جن پہ بوجھ نبوت ہے، یہ تمہارے لیے جھکے ہوئے ہیں، یہ سینہ وہ ہے جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس نے تمہیں اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، یہ مبارک ہستی جو تمہارے لیے سواری بنی ہوئی ہے یہ خاتم النبیین کی ہستی ہے، اور تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے۔ نعم الجمل جملکما، حسن اور حسین تمہاری کیا بات ہے کہ تمہارا اونٹ کیا بہترین اور ودیع اونٹ ہے۔ یہ آقا کریم عظمت بیان فرماتے۔ حضرت امام حسین کو حضور نے کندھے پر سوار کیا ہے، مسجد نبوی سے حضور باہر ہیں، گلی کے اندر ہیں، حضرت عمر فاروق نے حضور کو دیکھا اور حضرت امام حسین سے فرمایا حسین آپ کے مقدر پر قربان جاؤں، آپ کی سواری کتنی بہترین سواری ہے۔ تو حضور کے لب اقدس سے یہ جملہ نکلا، عمر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا بہترین ہے، سوار کتنا ودیع ہے، سوار کتنی عظمتوں والا ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، حضور نے شانیں بیان کی ہیں۔ اقرا بن حابس 10 پتر اللہ نے اس کو دیے، حضور کی بارگاہ میں آیا مسلمان ہونے کے لیے۔ حضرت امام حسن حضور کی گود میں ہیں، حضور کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینہ مبارک سے اپنا سینہ لگا کے تو حضور زور سے ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اقرا بن حابس نے کہا میرے 10 پتر ہیں، میں نے آج تک اتنی محبت کسی سے نہیں کی جتنی آپ اس سے کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت اسامہ بن زید جن کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، 4 مبارک بچے ہیں جن کو حضور نے بہت محبت فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں بڑے شاہ سوار بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین، سیدہ زینب کی بیٹی امامہ، اور زید بن حارثہ حضور کے خادم تھے، ان کے بیٹے تھے اسامہ، ان کو بھی حضور کندھوں پہ سوار فرما لیتے اور بتاتے اپنے خادموں کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے بچوں سے پیار کرنا ہے، ان کے بچوں کو بھی اہمیت دینی ہے۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کریم سے مجھے کوئی کام تھا، میں نے وہ کام کی بات کہی، آقا کریم اپنے دروازے پر تشریف فرما تھے، حضور نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، چادر کے اندر ہلچل ہے، کوئی چیز ہل رہی ہے، تو میں نے جب اپنی گزارش پیش کی، میری بات حضور سے ہو گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو میں نے آقا کریم سے جاتے ہوئے عرض کیا آقا آپ کی گود میں کیا ہے؟ تو حضور نے اپنی چادر پرے کی تو ایک